بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 52 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے دیبل میں فتح کے بعد محمد بن قاسم کا پہلا دن۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی، اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سالار سپہ سالار محمد بن قاسم کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، افو اور رحم کی متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھی جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کے سپاہیوں کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیران اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی ہے، لیکن انہیں شرمناک ٹیکوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو اور رحم کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سالار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، تو ان کی شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچے، ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملجلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم اور غصے کی باعث سرخ تھی۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وسعت سے کہا، خواتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، اس کی اونٹ کپکپائے اور آنکھوں سے آنسوں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ اور باوضع آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، انداتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہو۔ آپ سے انصاف مانگنے آئیے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی طرف ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پرو ہاتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجہ کے 12,000 سپاہی ہمارے قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں۔ اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کے آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا، اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز باہر آ گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کو حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے دروازے کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے نئے اتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنتراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کمسن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثہ کے لیے معقول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا، اور گراں قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو مجنیخی کے
پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت کا ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے آسان مندی کے آنسوں کے ساتھ اسے الوداع کہی۔ اس کی فوج دیبل کے 5000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زیرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زیرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔